پلیز میری مدد کریں۔ گلابی دوپٹے میں لپٹی وہ لڑکی تیز بارش میں پوری طرح بھیگ رہی تھی اور ٹھنڈ سے کانپ رہی تھی۔ تبھی اسے اپنے قریب کسی مرد کی قہرانے کی آواز آئی۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹی تو دیکھا کہ ایک شخص خون میں لت پت زمین پر پڑا تھا اور اس کے چہرے پر درد کے ساتھ ساتھ عجیب سا جلال تھا۔ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ اس زخمی مرد نے بمشکل اپنے لب کھولے۔ سمیرا نے پریشانی اور خوف سے اس کے زخمی وجود کو دیکھا۔ اس کے جسم سے نکلتا خون بارش کے پانی میں مل کر سڑک پر پھیل رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سوچتی یا سمجھتی، وہ شخص غصے اور تحکم سے بولا، منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ چلو فوراً مجھے ہسپتال لے کر چلو۔ اس کا لہجہ اتنا روکھا، خشک اور حاکمانہ تھا کہ سمیرا نے ایک لمحے کے لیے اپنے خوف کو بھول کر اسے سخت غصے میں گھورا۔ یہ کیسا انسان تھا جو مرنے کی حالت میں بھی حکم چلا رہا تھا؟ لیکن پھر اس کی بگڑتی حالت پر ترس کھا کر اس نے اپنے نازک شانوں پر اس کا بوجھ سنبھالا اور جیسے تیسے اسے گھسیٹتی ہوئی قریب کے ہسپتال لے گئی۔ ہسپتال کے دروازے پر پہنچتے ہی وہاں عجیب سی افراتفری مچ گئی۔ ڈاکٹرز، نرسیں اور سیکیورٹی گارڈز بھاگتے ہوئے آئے اور اس شخص کو سٹریچرز پر لٹا کر اس کی خدمت میں دن رات ایک کرنے لگے۔ سمیرا نے حیرت سے اپنی سانس بحال کرتے ہوئے ایک نرس کے قریب جا کر پوچھا، یہ کون ہے؟ نرس نے حیران رہ کر سمیرا کو دیکھا اور دبی آواز میں کہا، میڈم، یہ ملک کے وزیر اعظم حیدر شاہ صاحب ہیں۔ ان کو پتہ چلا کہ میں نے ان کی مدد کرنے والوں کو یوں ہی جانے دیا تو میری تو نوکری چلی جائے گی۔ چلیں سر، آپ کو اندر بلا رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی سمیرا کا سانس جیسے حلق میں اٹک گیا۔ وزیر اعظم؟ اور وہ اسے اندر بلا رہے ہیں؟ اگلے ہی لمحے سمیرا کا دم گھٹنے لگا۔ اس نے نہ کچھ سوچا نہ سمجھا اور پیچھے مڑ کر باہر کی طرف بھاگ کھڑی ہوئی۔ وہ ہسپتال کی لمبی راہداریوں سے گزرتی ہوئی تیز بارش میں دوبارہ سڑک پر نکل آئی۔ راستے بھر وہ خود کو اور اس شخص کو کوستی رہی، موٹے کتنا کھاتے ہو؟ ایک نازک سی لڑکی کیسے تمہارا بوجھ اٹھائے گی؟ اور پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ بارش کی تیز بوندیں اس کے چہرے پر پڑ رہی تھیں اور وہ اپنے چھوٹے سے گھر کی طرف بھاگ رہی تھی۔ اس کا دل سینے میں دھڑک نہیں بلکہ دھماکے کر رہا تھا۔ ایک عام سی درمیانے طبقے کی لڑکی کا ملک کے سب سے طاقتور، مغرور اور خطرناک انسان یعنی وزیر اعظم حیدر شاہ سے یوں ٹکرا کر جانا کوئی عام بات نہیں تھی۔ وہ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتی کہ کہیں کوئی کالی گاڑی یا سیکیورٹی گارڈز اس کا پیچھا تو نہیں کر رہے۔ گھر پہنچ کر اس نے کانپتے ہاتھوں سے جلدی سے لکڑی کا پرانا دروازہ بند کیا اور کنڈی لگا دی۔ اس کی بوڑھی ماں نے اسے یوں سہمے ہوئے اور بھیگے کپڑوں میں دیکھا تو پریشان ہو کر پاس آئی۔ سمیرا بیٹا، کیا ہوا؟ اتنی دیر کیوں ہو گئی اور تم اس طرح کانپ کیوں رہی ہو؟ کچھ نہیں امی، بس بارش بہت تیز تھی اور راستہ ویران تھا۔ سمیرا نے بات سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن اس کے ذہن میں وہی حاکمانہ آواز گونج رہی تھی، منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ ہسپتال لے کر چلو۔ اس نے اپنے اندر کے خوف کو دبانے کی کوشش کی، مگر اسے لگ رہا تھا جیسے کوئی طوفان اس کی خاموش زندگی کا رخ موڑنے والا ہے۔ دوسری طرف ہسپتال کے انتہائی محفوظ وی آئی پی روم میں وزیر اعظم حیدر شاہ اپنے زخموں پر پٹیاں بندھوا رہے تھے۔ ان کا جاندار چہرہ درد سے زیادہ غصے کی شدت سے سرخ ہو رہا تھا۔ ان کی سیاہ گہری آنکھوں میں ایک عجب سی آگ تھی۔ انہوں نے اپنے چیف سیکیورٹی آفیسر کو دیکھا اور اسے ایسی سرد اور رعبدار آواز میں پوچھا جو کسی بھی انسان کی روح کپا دے، وہ لڑکی کہاں ہے؟ سیکیورٹی آفیسر نے سراسیمگی سے سر جھکایا اور ہچکچاتے ہوئے بولا، سر وہ تو چلی گئی۔ جیسے ہی نرس نے آپ کا تعارف کروایا وہ خوفزدہ ہو کر بھاگ گئی۔ حیدر شاہ نے اپنی آنکھیں بند کیں اور ایک لمبی گہری سانس لی۔ اس لڑکی کا وہ گلابی دوپٹہ، اس کی بھیگی ہوئی غصے اور بے باک
की سے بھری آنکھیں اور اس کا انہیں یوں اپنی تمام تر طاقت لگا کر ہسپتال تک لانا، سب کچھ حیدر کے ذہن میں پتھر پر لکیر کی طرح نقش ہو چکا تھا۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کسی عورت کو اپنے سامنے یوں نڈر، بے باک اور غصے میں نہیں دیکھا تھا، وہ بھی تب جب وہ خود زندگی اور موت کی کشمکش میں ان کا محتاج تھا۔ پورے شہر کی CCTV کیمرے کھنگال ڈالو، حیدر شاہ نے صدارتی حکم دینے کے انداز میں کہا۔ مجھے وہ لڑکی کل سورج نکلنے سے پہلے اپنے سامنے چاہیے، ہر قیمت پر۔ سیکیورٹی آفیسر نے احترام سے سر جھکایا اور فوراً کمرے سے باہر نکل گیا۔ رات گہری اور تاریک ہوتی جا رہی تھی، لیکن سمیرا کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ وہ اپنے چھوٹے سے کمرے میں لیٹی ہوئی چھت کی کڑیوں کو گھور رہی تھی۔ اسے رہ کر یہی خیال آ رہا تھا کہ اس نے ایک نئے اتنے بڑے انسان کی جان بچائی، مگر شکریہ کا ایک لفظ کہنے کی بجائے وہ شخص حکم چلا رہا تھا اور اس کے بندے اسے اندر بلا رہے تھے۔ کیا وہ واقعی اسے ڈھونڈ نکالیں گے یا پھر یہ صرف اس کا وہم تھا؟ اگلی صبح کا سورج سمیرا کے لیے ایک نیا امتحان لے کر آنے والا تھا، کیونکہ حیدر شاہ کو جو بات کہہ دیتے تھے وہ ہو کر رہتی تھی۔ صبح کا سورج ابھی پوری طرح طلوع بھی نہیں ہوا تھا کہ گلی کے باہر کئی کالی اور چمکتی ہوئی گاڑیوں کا قافلہ آ کر رکا۔ گاڑیوں کے ہٹنے اور دروازے بند ہونے کی بھاری آوازوں نے محلے کے سکون کو پل بھر میں تباہ کر دیا۔ سمیرا جو پوری رات جاگنے کے بعد ابھی بھی بستر سے اٹھی ہی تھی، برتن دھونے کے لیے باورچی خانے میں گئی ہی تھی کہ دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ دستک اتنی شدید تھی کہ کچا دروازہ جیسے لرز اٹھا۔ سمیرا کا دل سینے میں تیزی سے دھڑکنے لگا، اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ اس نے کانپتے قدموں سے آگے بڑھ کر دروازہ تھوڑا سا کھولا۔ باہر کا منظر دیکھ کر اس کی چیخ حلق میں ہی گھٹ گئی۔ گلی میں سیاہ سوٹ پہنے، کانوں میں ایئر بڈس لگائے درجنوں مسلح سیکیورٹی گارڈز کھڑے تھے۔ ان کے بیچ میں ہسپتال کا وہی چیخنے والا چیف سیکیورٹی آفیسر کھڑا تھا، جس کے چہرے پر سخت اور سنجیدہ تاثرات تھے۔ سمیرا بی بی، آپ نے بن دیکھے سوال کیا۔ سمیرا نے بامشکل گردن اثبات میں ہلائی۔ وزیر اعظم حیدر شاہ صاحب نے آپ کو یاد کیا ہے، آپ ہمارے ساتھ چلیں گی۔ اس کا لہجہ محتاط تھا، لیکن اس میں انکار کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ نہیں، میں کیوں جاؤں؟ میں نے کیا کیا ہے؟ میں نے تو بس ان کی جان بچائی تھی۔ سمیرا نے خوف اور غصے کی ملی جلی کیفیت میں کہا اور دروازہ بند کرنے کی کوشش کی، لیکن ایک گارڈ نے اپنا بوٹ دروازے کے بیچ میں رکھ کر اسے روک دیا۔ تبھی سمیرا کی والدہ زبیدہ بیگم اندر سے گھبرائی ہوئی آئیں۔ کیا ہوا سمیرا، یہ کون لوگ ہیں بیٹا؟ تم نے کیا کیا ہے؟ بیگم صاحبہ، گھبرانے کی ضرورت نہیں، آپ کی بیٹی نے ہمارے سرپرست اور ملک کے وزیر اعظم کی جان بچائی ہے۔ ہم صرف انہیں شکریہ ادا کرنے اور سر سے ملوانے لے جا رہے ہیں۔ تمام تر حفاظت کی ضمانت ہماری ہے، آفیسر نے باادب انداز میں کہا، مگر اس کی سیکیورٹی فورس کی موجودگی خود ایک خاموش دھمکی تھی۔ سمیرا نے اپنی روتی ہوئی ماں کو گلے لگایا، انہیں حوصلہ دیا اور پھر مجبوری کے عالم میں ان گاڑیوں کی طرف بڑھ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ ان لوگوں سے لڑنا یا بھاگنا ناممکن ہے۔ سیاہ شیشوں والی گاڑی اسے شہر کے سب سے محفوظ اور شاہانہ علاقے میں واقع وزیر اعظم ہاؤس لے گئی۔ عالی شان سفید عمارت، بلند و بالا ستون اور چاروں طرف پھیلے سبزہ زار نے کچھ لمحوں کے لیے سمیرا کی نظروں کو خیرہ کر دیا، لیکن اس کے اندر کا خوف اور بھی بڑھ گیا۔ اسے ایک شاندار راہداری سے گزار کر ایک بڑے تاریخ سے مطالعہ کے کمرے اسٹڈی روم میں لے آیا۔ کمرے میں دھو اور چمڑے کی باوقار مہک پھیلی ہوئی تھی۔ المعروف پردے ہٹائے گئے تھے اور صبح کی ہلکی روشنی ایک بڑے اخروٹ کی لکڑی کی میز پر پڑی ہوئی تھی۔
میز کے پیچھے ایک قدآور جاندار شخصیت کھڑی تھی، حیدر شاہ۔ وہ سیاہ شلوار قمیض پر دھاری دار ویسکٹ پہنے ہوئے تھا۔ اس کے ایک بازو پر پٹی بندھی ہوئی تھی، مگر اس کے قد و قامت اور انداز سے کہیں بھی یہ ظاہر نہیں ہوتا تھا کہ وہ گزشتہ رات شدید زخمی تھا۔ اس کی سیاہ جھیل جیسی آنکھوں میں ایک پر اسرار جلال اور کاٹ تھی۔ بیٹھو، حیدر شاہ نے صدارتی لہجے میں اشارہ کیا۔ سمیرا نے اپنی جگہ سے ہلنے سے انکار کر دیا اور وہیں کھڑی رہی۔ اس نے اپنی آنکھوں میں ڈر کو چھپاتے ہوئے سیدھا حیدر شاہ کی آنکھوں میں دیکھا۔ مجھے یہاں کیوں بلایا گیا ہے؟ اگر شکریہ ادا کرنا تھا تو ایک خط بھیج دیتے۔ یوں رات کے اندھیرے میں بندوق دھاریوں کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ حیدر شاہ کے لبوں پر ایک ہلکی پر اسرار مسکراہٹ ابھری۔ اس کی زندگی میں کسی کی یہ مجال نہیں ہوئی تھی کہ اس سے اس لہجے میں بات کرے۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا سمیرا کے قریب آیا۔ اس کا قد اتنا لمبا تھا کہ سمیرا کو اس کے چہرے دیکھنے کے لیے اپنی گردن اوپر اٹھانی پڑی۔ شکریہ، حیدر شاہ نے اپنے گہرے لہجے میں کہا۔ حیدر شاہ کسی کا احسان نہیں رکھتا اور نہ ہی کسی کو یوں اجازت دیتا ہے کہ وہ میری مدد کرے اور پھر مجھے کوستا ہوا بھاگ جائے۔ سمیرا کا رنگ فک ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ کیا اس شخص نے وہ باتیں بھی سن لی تھی جو وہ سڑک پر بڑبڑا رہی تھی۔ تم نے ہسپتال میں مجھے موٹا کہا اور کوسا، کیا تمہیں یاد ہے؟ حیدر شاہ نے اس کا خوف محسوس کرتے ہوئے مزید قدم بڑھایا۔ وہ میں غصے میں۔ سمیرا کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ تم ایک عام سی لڑکی ہو، سمیرا۔ حیدر شاہ نے اس کا نام اس انداز میں لیا جیسے وہ اس کے وجود پر مہر لگا رہا ہو۔ تم نے گزشتہ رات میری جان بچائی لیکن تم نے میرے اصول توڑے۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم وزیر اعظم ہاؤس کی سیکیورٹی کو دھوکہ دے کر یوں ہی بھاگ سکتی ہو؟ میں نے آپ کی جان بچائی تھی، اگر میں نہ ہوتی تو آپ وہاں سڑک پر پڑے رہتے۔ سمیرا کا غصہ خوف پر غالب آ گیا۔ کیا جان بچانے کا انعام یوں بندوق کے زور پر اغوا کرنا ہوتا ہے؟ حیدر شاہ نے خاموشی سے اسے دیکھا۔ اس کے سامنے کھڑی یہ عام سی لڑکی جس نے گلابی دوپٹہ اب بھی اپنے شانے پر لپیٹا ہوا تھا، بالکل بے خوف نظر آنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے چہرے کی معصومیت اور آنکھوں کا غصہ حیدر کے لیے بالکل نیا تجربہ تھا۔ اس کی دنیا میں لوگ یا تو اس سے ڈرتے تھے یا پھر اسے اپنے مفاد کے لیے اس کی چاپلوسی کرتے تھے، لیکن یہ لڑکی اس سے نفرت اور غصے سے بات کر رہی تھی۔ جان بچانے کا انعام تمہیں ملے گا، حیدر شاہ نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ آج سے تم اس محل کی کاغذی کارروائی اور میری ذاتی اسسٹنٹ کی حیثیت سے کام کرو گی۔ کیا؟ سمیرا کو لگا اس نے غلط سنا ہے۔ میں آپ کے پاس کام نہیں کروں گی۔ میرا اپنا ایک گھر ہے، میری ماں ہے، میں کوئی نوکرانی نہیں ہوں۔ یہ کوئی درخواست نہیں ہے، یہ میرا حکم ہے۔ حیدر شاہ کی آواز میں برف سی ٹھنڈک آ گئی۔ یا تو تم یہاں میری نگرانی میں کام کرو گی اور تمہاری ماں کو تمام تر علاج، تحفظ اور بہترین زندگی دی جائے گی، یا پھر میں سمجھوں گا کہ تمہارے پاس اس حملے کی پہلے سے اطلاع تھی اور تم نے مجھے ایک منصوبہ بندی کے تحت بچایا۔ سمیرا کا دل دہل گیا۔ یہ شخص کتنا ظالم اور چالاک تھا۔ اس نے اس کی نیک نیتی کو ایک الزام میں بدل دیا تھا تاکہ اسے اپنے سامنے جھکا سکے۔ آپ بہت برے انسان ہیں۔ سمیرا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن اس نے انہیں بہنے نہ دیا۔ آپ ایک ظالم سیاستدان ہیں۔ حیدر شاہ نے اس کی بات پر کوئی غصہ ظاہر نہیں کیا، بلکہ صرف ایک قدم پیچھے ہٹا۔ فیصلہ تمہارا ہے، شام تک کا وقت ہے تمہارے پاس۔ اپنے گھر جاؤ، اپنی ماں کو سنبھالو اور طے کرو کہ تم ایک غدار بن کر جیل جانا چاہتی ہو یا میری اسسٹنٹ بن کر اس محل میں رہنا چاہتی ہو۔ سمیرا کو گاڑی میں واپس اس کے گھر چھوڑ دیا گیا۔ وہ راستے بھر تڑپتی رہی۔ اس کا قصور صرف اتنا تھا کہ اس نے بارش میں ایک زخمی انسان پر رحم کھایا تھا، لیکن اسے کہاں معلوم تھا کہ وہ رحم اس کی آزادی کی قید بن جائے گا۔ گھر پہنچ کر اس نے اپنی ماں کو کچھ نہیں بتایا، بس یہی کہا کہ وزیر اعظم نے ایک نوکری کی پیشکش کی ہے جس کی تنخواہ بہت زیادہ ہے۔ اس کی ماں کی خوشی
دیکھ کر سمیرا کا دل اور بیٹھ گیا۔ اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا، اسے اس مغرور سنگ دل انسان کے پاس واپس جانا ہی تھا، جہاں قدرت اس کی تقدیر کا ایک ایسا کھیل شروع کرنے والی تھی جس کا اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ شام ڈھلے جب سیاہ گاڑی دوبارہ سمیرا کے پرانے اور خستہ حال مکان کے باہر آ کر رکی تو گلی کے بچوں نے حیرت اور خوف سے ان چمکتی ہوئی گاڑیوں کو دیکھا۔ سمیرا نے اپنی روتی ہوئی والدہ زبیدہ بیگم کو آخری بار گلے لگایا، ان کی بپھرتی سانسوں کو بحال کیا اور جھوٹی مسکراہٹ کے ساتھ یقین دلایا کہ وہ بالکل محفوظ رہے گی۔ گاڑی کا دروازہ بند ہوتے ہی باہر کی دنیا کا شور تھم گیا اور ایک زہریلی خاموشی سمیرا کے گرد لپٹ گئی۔ اس کے پاس حیدر شاہ کے بچائے ہوئے جال میں قدم رکھنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ وزیر اعظم ہاؤس کی عالی شان عمارت رات کی روشنیوں میں کسی دیوکل سائے کی طرح نظر آ رہی تھی۔ جب سمیرا کو دوسری منزل پر واقع ایک وسیع اور پرشکن و سمے اپارٹمنٹ میں لے جایا گیا تو وہاں کا فرنیچر، ریشمی پردے اور سنگ مرمر سے تراشے گئے ستون اس کے غریبانہ ماضی کا مذاق اڑاتے محسوس ہوئے۔ یہ آپ کی رہائش ہے بی بی، سیکیورٹی چیف نے باادب لیکن خشک لہجے میں کہا، اور سامنے والے گیلری کے پار سر کا پرائیویٹ ورک سپیس ہے، آپ کو وہیں رپورٹ کرنا ہے۔ سمیرا نے بنا کوئی جواب دیے گہری سانس لی اور اپنے تھکے ہوئے وجود کو اس پرتعیش کمرے میں سنبھالنے کی کوشش کی۔ اس نے اپنے گلابی دوپٹے کو مضبوطی سے ہاتھوں میں جکڑ رکھا تھا، یہ واحد چیز تھی جو اسے اس کی اصلیت یاد دلاتی تھی۔ اگلی صبح سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ہی اس کے کمرے کے باہر باقاعدہ دستک ہوئی۔ ایک معمر ملازمہ ناشتے کی ٹرے لیے کھڑی تھی اور اس کے ساتھ ایک رسمی سیاہ سوٹ رکھا ہوا تھا۔ میم، سر آپ کا لائبریری میں انتظار کر رہے ہیں، وہ صبح کے 7 بجے سے کام شروع کر دیتے ہیں، ملازمہ نے سر جھکا کر اطلاع دی۔ سمیرا نے اس سلیون سوٹ کو چھوا تک نہیں۔ اس نے اپنا سادہ استری شدہ شلوار قمیض پہنا، دوپٹہ سر اور شانوں پر اچھی طرح سے لپیٹا اور تنے ہوئے اعصاب کے ساتھ لائبریری کی طرف قدم بڑھا دیے۔ لائبریری کا دروازہ شیشے اور ساگوان کی لکڑی کا بنا ہوا تھا۔ اندر کا منظر کسی حاکم کی سلطنت جیسا تھا۔ دیواروں تک پھیلی اونچی الماریاں، پرانے نایاب چمڑے کے کور والی کتابیں اور درمیان میں ایک بڑی اخروٹ کی میز جہاں حیدر شاہ سفید قمیض کے آستان کمپلوں تک مڑے نظر کے باریک چشمے کے پیچھے سے کسی صدارتی فائل کا مطالعہ کر رہا تھا۔ اس کے بازو پر لگی پٹی قمیض کے اوپر سے صاف نمایاں تھی، مگر اس کے جاندار چہرے پر درد کا کوئی اثر نہیں تھا۔ اس کی شخصیت سے ایک عجیب بے رحم وقار جھلکتا تھا جو کسی بھی کمزور انسان کو پل بھر میں دبا سکتا تھا۔ سمیرا کے قدموں کی آہٹ سن کر اس نے اپنی سیاہ اور گہری آنکھیں اٹھائیں۔ چشمے کے اوپر سے اس کا دیکھنا سمیرا کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑا گیا۔ تم نے وہ لباس نہیں پہنا جو تمہیں بھیجا گیا تھا؟ حیدر شاہ کی صدارتی اور سپاٹ آواز میں خاموشی کو چیرا۔ میں اپنے کپڑوں میں ٹھیک ہوں، سمیرا نے بلا جھجک اور برابری کی سطح پر جا کر جواب دیا۔ آپ نے مجھے کام کے لیے بلایا ہے، اپنا روپ بدلنے کے لیے نہیں۔ حیدر کے لبوں کے کنارے پر ایک انتہائی باریک اور پراسرار خم ابھرا۔ اس نے پین کو میز پر رکھا اور اپنی نشست پر پیچھے کی طرف ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ دلچسپ، لیکن یاد رکھو سمیرا، حیدر شاہ کے سامنے اپنی مرضی چلاتے ہوئے لوگوں کی زبانیں اور ہاتھ اکثر مفلوج ہو جاتے ہیں۔ اس کا لہجہ دھیمی آمیز نہیں تھا، بلکہ ایک اٹل حقیقت کی طرح سنسنٹ کی صورت میں نکلا۔ تو پھر مجھے جیل بھیج دیں، سمیرا نے فوراً ترکی باترکی جواب دیا، کیونکہ میں آپ کی کوئی غلام نہیں ہوں، میں یہاں صرف اپنی ماں کی حفاظت اور مجبوراً آئی ہوں۔ حیدر شاہ نے چند لمحوں کے لیے اسے خاموشی سے دیکھا۔ سمیرا کے چہرے کی باقی، اس کی آنکھوں کی چمک اور اس کے بغیر ڈرے اس کی آنکھوں میں دیکھنا، یہ سب کچھ اس کے لیے ایک غیر معمولی تجربہ تھا۔ اس کے آس پاس رہنے والے وزراء، جنرل اور
اس کے ایک آبرو اٹھانے پر کانپتے تھے، لیکن یہ نازک سی لڑکی اس کے سامنے ڈٹ کر کھڑی تھی۔ کام پر توجہ دو۔ حیدر شاہ نے اپنے سامنے رکھی فائلوں کی ایک بڑی بھیڑ اس کی طرف سرکائی۔ ان تمام دستاویز میں سے گزشتہ 3 سال کی انٹیلی جنس بجٹ کی رپورٹ الگ کرو۔ اگر ایک بھی ہندسے کی غلطی ہوئی تو تمہارا دن انتہائی برا گزرے گا۔ سمیرا نے بغیر کچھ کہے وہ بھاری فائلیں اٹھائیں اور ایک کونے میں رکھی چھوٹی میز پر جا کر بیٹھ گئی۔ دن گزرتا رہا، گھنٹوں کی خاموشی میں صرف کاغذوں کی پلٹنے کی آوازیں اور حیدر شاہ کا قلم چلنے کا شور گونجتا رہا۔ سمیرا کو جلد ہی اندازہ ہو گیا کہ حیدر شاہ کوئی عام سیاستدان نہیں تھا، وہ ایک انتہائی ڈسپلن، سخت اور بے رحم کام کرنے والا انسان تھا۔ اس نے مسلسل چند گھنٹے بغیر کسی وقفے کے کام کیا، نہ پانی کا ایک گھونٹ پیا اور نہ ہی اپنی پیٹھ سیدھی کی۔ دوپہر کے وقت جب حیدر کا پرائیویٹ سیکرٹری جلدی میں اندر داخل ہوا تو اس کا چہرہ زرد تھا۔ سر، اپوزیشن نے پریس کانفرنس کی ہے۔ وہ الزام لگا رہے ہیں کہ آپ پر حملہ کسی اندرونی سیکیورٹی کی نااہلی کا نتیجہ نہیں بلکہ ایک سیاسی ڈرامہ تھا۔ وہ آپ سے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ حیدر شاہ نے آہستہ سے اپنا چشمہ اتارا۔ اس کے چہرے پر خوف یا پریشانی کا نام و نشان تک نہیں تھا، بلکہ اس کی آنکھوں میں ایک خونخوار شکاری جیسی چمک ابھری۔ پریس کانفرنس کا وقت کیا ہے؟ حیدر نے ٹھنڈے لہجے میں پوچھا۔ سر، شام 4 بجے۔ میڈیا کو پیغام بھیجو۔ حیدر شاہ نے اٹھتے ہوئے اپنے بازو کو تھوڑا سا ہلایا، جس سے شاید اس کے زخم میں کشیدگی پیدا ہوئی اور اس کے چہرے پر ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے کے لیے درد کی لہر دوڑی، مگر اس نے اپنے تاثرات کو فوراً قابو میں کر لیا۔ میں خود پریس کانفرنس کروں گا۔ اسی زخمی حالت میں سیکرٹری سر جھکا کر باہر بھاگا۔ سمیرا جو خاموشی سے یہ سب دیکھ رہی تھی اپنے آپ کو روک نہ سکی۔ آپ اس حالت میں باہر جائیں گے؟ آپ کا زخم گہرا ہے، اگر ٹانکے کھل گئے تو خون کا بہاؤ نہیں رکے گا۔ حیدر شاہ نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی گہری سیاہ آنکھوں میں سمیرا کے لیے ایک جائزہ تھا۔ سیاست میں زخم دکھائے نہیں جاتے سمیرا، ان کا استعمال کیا جاتا ہے۔ حیدر نے ایک قدم اس کی طرف بڑھایا۔ یہ عوام اور یہ اپوزیشن صرف طاقت کو سمجھتے ہیں۔ اگر میں نے اپنے زخم کی پرواہ کی تو یہ مجھے کمزور سمجھ کر پھاڑ کھائیں گے۔ سمیرا اس کی اس حاکمانہ اور بے رحم منطلق پر دنگ رہ گئی۔ یہ انسان درد کو بھی اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنے کا فن جانتا تھا۔ اپنے کپڑے درست کرو، حیدر نے اچانک حکم دیا۔ تم پریس کانفرنس میں میرے ساتھ بالکل پیچھے کھڑی رہو گی۔ لیکن میں کیوں؟ سمیرا گھبرا گئی۔ کیونکہ تم وہ چشمدید گواہ ہو جس نے مجھے اس رات خون میں لت پت اٹھایا تھا۔ حیدر شاہ کی آواز میں ایک ایسا جلال تھا جس کا انکار کرنا سمیرا کے لیے ناممکن ہو گیا۔ دنیا کو پتہ ہونا چاہیے کہ ملک کے وزیر اعظم کو بچانے والی کوئی بیرونی ایجنٹ نہیں بلکہ اس ملک کی ایک عام سی شہری تھی۔ یہ ان کے تمام الزام دھول میں ملا دے گا۔ سمیرا کو یوں لگا جیسے حیدر شاہ نے پہلے دن سے ہی اس کا نقشہ تیار کر رکھا تھا۔ اس نے اسے صرف اپنی اسسٹنٹ نہیں بنایا تھا بلکہ اپنی سیاسی شطرنج کی ایک مہرہ بنا لیا تھا۔ شام 4 بجے ہال صحافیوں اور کیمروں کی روشنیوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ میڈیا کے کیمرے جیسے ہی حیدر شاہ پر پڑے، فلش کی بتیاں مسلسل چمکنے لگی۔ حیدر شاہ سخت چہرے اور باوقار قدموں کے ساتھ ڈائس پر آیا۔ اس کے بالکل پیچھے گلابی دوپٹے میں لپٹی سمیرا بالکل جامد اور گھبرائی ہوئی کھڑی تھی، مگر اس کا وجود میڈیا کے لیے ایک دھماکہ خیز سوال بن چکا تھا۔ حیدر شاہ نے مائک سنبھالا اور اس کی بلند گونجدار آواز میں پورے ہال کو سحر زدہ کر دیا۔ اس نے اپوزیشن کے تمام الزامات کو ایک ایک کر کے اپنی زہریلی منطق اور حقائق سے پاش پاش کر دیا اور آخر میں اس نے پیچھے مڑ کر سمیرا کی طرف اشارہ کیا۔ یہ ہے وہ بیٹی جس نے اس رات اپنی جان پر کھیل کر مجھے ہسپتال پہنچایا۔
اگر اپوزیشن اسے ڈرامہ کہتی ہے تو وہ اس ملک کی غیرت اور اس بیٹی کے جذبے کا توہین کر رہی ہے۔ پورے ہال میں کیمرے کی کلکس کی آوازیں طوفان بن گئی۔ سمیرا کا سانس رکنے لگا۔ وہ ہزاروں کیمروں کے سامنے نمائش کا سامان بن چکی تھی۔ اس نے غصے اور تڑپ سے حیدر شاہ کی پشت کو دیکھا۔ اس شخص نے بڑی صفائی سے اسے اپنی سیاسی کھیل کے لیے استعمال کر لیا تھا۔ پریس کانفرنس ختم ہوتے ہی جب وہ دونوں واپس لائبریری پہنچے تو سمیرا کا ضبط ٹوٹ گیا۔ آپ ایک انتہائی گھٹیا اور چلاک انسان ہیں، وہ چیخی۔ اس کی آنکھوں سے غصے کے آنسو جھلک پڑے۔ آپ نے مجھے اپنے اس گندے سیاسی کھیل کا حصہ کیسے بنایا؟ آپ نے میری زندگی کو تماشا بنا دیا ہے۔ حیدر شاہ نے سکون سے اپنے واسکٹ کے بٹن کھولے اور اس کی طرف مڑا۔ اس کا چہرہ بالکل جذبات سے عاری تھا۔ تم نے میری جان بچائی تھی سمیرا، میں نے تو صرف اس جان کا سودا صحیح قیمت پر کیا ہے، اس نے ٹھنڈے لہجے میں کہا۔ اب تم صرف ایک عام لڑکی نہیں ہو، اب پوری دنیا تمہیں حیدر شاہ کے محافظ کے طور پر جانتی ہے، اور اس کا مطلب ہے۔ وہ اس کے بالکل قریب آیا اور دبی آواز میں بولا کہ اب میرے دشمن تمہارے بھی دشمن ہیں۔ سمیرا کا دل دہل کر رہ گیا۔ اس نے خوف زدہ ہو کر حیدر کو دیکھا جس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا بپھرا ہوا طوفان دکھائی دے رہا تھا۔ حیدر شاہ کی اس بپھری ہوئی اور سرد بات نے سمیرا کے جسم سے طاقت نچوڑ لی۔ اس کا پورا وجود کانپ اٹھا۔ وہ جس کھیل کو صرف اپنی ماں کی دیکھ بھال اور ایک ہسپتال کی مدد تک محدود سمجھ رہی تھی، وہ اب ریاست کی سب سے بڑی اور خطرناک شطرنج کی بساط بن چکی تھی، جہاں اس کی حیثیت صرف ایک مہرے کی تھی جسے حیدر شاہ نے بڑی بے رحمی سے سب کے آگے پھینک دیا تھا، ایک ڈھال بنا کر۔ آپ اتنے خود غرض کیسے ہو سکتے ہیں؟ سمیرا کی آواز میں روانی ختم ہو چکی تھی، صرف ایک بے بسی اور سخت نفرت کا احساس تھا۔ میں نے کسی لالچ، کسی سیاست یا کسی کھیل کے تحت آپ کو ہسپتال نہیں پہنچایا تھا۔ میں نے ایک انسان کو خون میں لت پت دیکھا تھا۔ کاش میں نے اس رات اپنا دل پتھر کر لیا ہوتا اور آگے بڑھ گئی ہوتی۔ حیدر شاہ کے چہرے کے تاثرات میں ایک لمحات کے لیے تبدیلی آئی۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں ایک ہٹ دھرمی کی چمک بجھی، مگر اگلے ہی سیکنڈ اس کے چہرے پر وہی تاریخی سنگ دلی اور حاکمانہ بے حسی واپس آ گئی۔ پچھتاوا کمزور لوگوں کا شیوا ہے، سمیرا، حیدر شاہ نے اپنے قلم کو میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ اس کا لہجہ بالکل سنسان تھا، جیسے کوئی پتھر بول رہا ہو۔ اس دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اس کے پیچھے ایک قیمت ہوتی ہے۔ تم نے ایک وزیر اعظم کی جان بچائی، اب اس کا خمیازہ تمہیں اور مجھے دونوں کو بھگتنا ہے۔ تم اب اس کھیل کا حصہ اور یہاں سے پیچھے ہٹنے کا مطلب ہے اپنی اور اپنی ماں کی زندگی کو ان بھیڑیوں کے حوالے کرنا جو میرے خون کے پیاسے ہیں۔ تو کیا میں اب آپ کے اس سائے میں قید رہوں گی؟ سمیرا نے چیخ کر کہا۔ اس کے گالوں پر غصے اور بے بسی کے گرم آنسو بہہ نکلے۔ تم یہاں محفوظ رہو گی، حیدر نے اس کے آنسوؤں سے نظریں چراتے ہوئے کہا اور فائل کھولی۔ اور یہ کوئی قید نہیں ہے، یہ تمہاری حفاظت کی واحد ضمانت ہے۔ اب جاؤ اپنے کمرے میں، مجھے رات گئے تک کچھ رپورٹس کا معائنہ کرنا ہے۔ سمیرا نے اسے ایک نڈر اور نفرت بھری نظر سے دیکھا اور بنا کچھ کہے تیز قدموں سے لائبریری سے باہر نکل گئی۔ وہ اس شاہانہ اپارٹمنٹ کے لمبے، خالی اور خوفناک راہداریوں سے گزرتی ہوئی اپنے کمرے میں آئی اور دروازہ اندر سے بند کر کے اس سے ٹیک لگا کر زمین پر بیٹھ گئی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ زور زور سے روئے، لیکن اس نے اپنے دانت پیس لیے۔ اس نے اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ وہ اس ظالم، مغرور اور انسان کے سامنے کبھی اپنے آنسو نہیں بہائے گی۔ وہ ٹوٹے گی نہیں، چاہے حیدر شاہ اسے کتنا ہی توڑنے کی کوشش کیوں نہ کرے۔ رات کے 12 بج چکے تھے۔ پورا وزیر اعظم ہاؤس سنسان تھا، صرف باہر پھیلے باغات میں سیکیورٹی گارڈز کی بوٹوں کی آوازیں اور تیز ہوا کا شور گونج رہا تھا۔ سمیرا اپنے کمرے کی بالکنی پر کھڑی نیچے دیکھ رہی تھی۔ شاہانہ لائٹوں کی چمک کے نیچے اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی سونے کے پنجرے میں قید ہے۔
اچانک پورے اپارٹمنٹ کی لائٹیں ایک جھٹکے سے بجھ گئیں۔ ہر طرف گہرا تاریخ اندھیرا چھا گیا۔ عمارت کے اندر نصب جدید سیکیورٹی سسٹم کے الارم ہنگامی بنیادوں پر بجنے لگے، مگر ان کی آواز بھی سنسنا کر بند ہو گئی۔ یہ کوئی عام لوڈ شیڈنگ نہیں تھی، سسٹم کو ہیک کیا گیا تھا۔ سمیرا کا دل حلق میں آ گیا۔ اس نے اپنے گلابی دوپٹے کو سختی سے مضبوط کیا اور دروازے کی طرف بڑھی۔ باہر راہداریوں میں سے دھواں اٹھ رہا تھا اور ہنگامی فائرنگ کی مدھم آوازیں گونجنے لگی تھی۔ گارڈز گارڈز، سمیرا نے گھبرا کر آواز دی، مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ تبھی اس نے دیکھا کہ راہداری کے دوسرے سرے سے سیاہ کپڑوں اور چہرے پر ماسک پہنے دو مسلح افراد ہاتھ میں سائلنسر لگی پستول لیے آ رہے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ حیدر شاہ کے پرائیویٹ ورک سپیس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ سمیرا کا سانس رک گیا۔ وہ بھاگ کر واپس اپنے کمرے میں چھپ سکتی تھی، وہ ان ہٹ دھرموں قاتلوں کے راستے سے الگ ہو کر اپنی جان بچا سکتی تھی، لیکن اس کا ذہن ایک سیکنڈ کے لیے حیدر شاہ کے اس زخمی بازو پر اٹک گیا۔ وہ انسان اندر اکیلا تھا، اس کے زخم تاحال تازہ تھے اور سیکیورٹی سسٹم ناکارہ ہو چکا تھا۔ میں یہ اس کے لیے نہیں کر رہی، سمیرا نے خود سے بڑبڑایا۔ اس کی آنکھوں میں شدید کشمکش تھی۔ میں ایک انسان کو یوں مرنے نہیں دے سکتی، چاہے وہ حیدر شاہ ہی کیوں نہ ہو۔ وہ بے آواز قدم اٹھاتی ہوئی لائبریری کی عقبی خفیہ دروازے کی طرف بھاگی، جسے اس نے صبح صفائی کے دوران دیکھا تھا۔ لائبریری کا اندھیرا خوفناک تھا، صرف کھڑکیوں سے آنے والی چاندنی میں چیزیں نظر آ رہی تھیں۔ حیدر شاہ اپنی میز کے پیچھے کھڑا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں 9M کی پستول تھی اور اس کی پیشانی پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ اس کے بازو کے زخم سے خون دوبارہ رسنا شروع ہو چکا تھا اور اس کی قید کی سفید قمیض پر سرخ دھبا پھیل رہا تھا۔ اس نے گارڈز کی غیر موجودگی میں خود اپنا دفاع کرنے کی تیاری رکھی تھی، مگر اس کا جسم مسلسل خون بہنے کی وجہ سے ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ جیسے ہی لائبریری کا مرکزی بھاری دروازہ زور سے کھلا اور وہ دو مسلح افراد حملہ آور اندر داخل ہوئے، حیدر نے گولی چلانے کے لیے نشانہ باندھا، لیکن اس کا ہاتھ فرسٹریشن اور درد کی شدت سے تھوڑا سا کانپ گیا۔ رک جاؤ، ایک تیز نسوانی آواز لائبریری کی تاریکی میں گونجی۔ حملہ آوروں کی توجہ ایک سیکنڈ کے لیے بھٹکی۔ سمیرا نے کونے میں رکھی پیتل کی بھاری شمع دان کو پوری طاقت سے اٹھایا تھا اور اسے پہلے حملہ آور کے سر پر دے مارا۔ شمع دان سیدھا اس کے ماسک پر لگا اور وہ لڑکھڑا کر نیچے گر گیا۔ سمیرا پیچھے ہٹو، حیدر شاہ کی رعبدار آواز گونجی۔ دوسرے حملہ آور نے غصے میں اپنا رخ سمیرا کی طرف موڑا اور اس پر پستول تان لی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ ٹریگر دباتا، حیدر شاہ نے بغیر کسی جھجک کے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر سمیرا اور اس حملہ آور کے درمیان چھلانگ لگا دی۔ ٹھا! گولی کی آواز بلند کمرے میں دھماکے کی طرح گونجی۔ گولی حیدر شاہ کے دوسرے شانے کو چھوتی ہوئی نکل گئی اور وہ سمیرا کو اپنے مضبوط وجود میں لپیٹتا ہوا نیچے قالین پر گرا۔ اس کے وجود کی گرمی، اس کے جسم سے اٹھتی عود کی مہک اور اس کے خون کی بو سمیرا کے حواس پر چھا گئی۔ تم پاگل ہو؟ حیدر شاہ نے سمیرا کے بالکل اوپر جھک کر درد سے دانت پیس کر کہا۔ اس کی آنکھوں سے شعلے بھڑک رہے تھے۔ تم نے یہاں آنے کی جرأت کیسے کی؟ میں آپ کی جان بچا رہی تھی، آپ کے لیے نہیں، انسانیت کے لیے۔ سمیرا نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بستور کہا، حالانکہ اس کا پورا جسم خوف سے لرز رہا تھا۔ حیدر شاہ نے ایک لمحے کے لیے بھی وقت ضائع نہیں کیا۔ اس نے نیچے گرتے ہی زمین پر پڑے پسٹل کو اٹھایا اور دوسرے حملہ آور کے سینے پر دو مسلسل فائر کر دیے۔ حملہ آور ایک دردناک آہ کے ساتھ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ لائبریری میں ایک بار پھر موت کی سی خاموشی چھا گئی۔ کچھ ہی سیکنڈز بعد ہسپتال اور ریسکیو کے گارڈز، جنہوں نے ایمرجنسی بیک اپ سسٹم آن کیا تھا، دروازے توڑ کر اندر داخل ہو گئے۔ پورا کمرہ سیکیورٹی فورسز، ڈاکٹرز اور روشنیوں سے بھر گیا۔
حیدر شاہ نے زمین سے اٹھنے کی کوشش کی مگر اس کا جسم ڈھہ گیا۔ خون اس کی قمیص سے بہہ کر قالین کو سرخ کر رہا تھا، لیکن اس نے ڈاکٹروں کو اپنے قریب آنے سے روک دیا۔ پہلے اسے دیکھو۔ حیدر نے ہانپتے ہوئے سمیرا کی طرف اشارہ کیا جو زمین پر بیٹھی اپنے گلابی دوپٹے سے حیدر کے زخم کو دبانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے ایک خراش بھی نہیں آنی چاہیے۔ ڈاکٹروں نے گھبرا کر سمیرا کی طرف دیکھا، قدم بڑھائے، لیکن سمیرا نے انہیں پیچھے ہٹنے کا اشارہ کیا۔ اس نے اپنے گلابی دوپٹے کا ایک بڑا حصہ پھاڑا، وہی دوپٹہ جو اس کے سب سے عزیز ملکیت تھا، اور حیدر شاہ کے شانے کے زخم پر رکھ کر زور سے دبایا تاکہ خون کا بہاؤ رک جائے۔ حیدر شاہ نے بغیر پلک جھپکائے اس معصوم لڑکی کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا، لیکن اس کے ہاتھوں میں حیدر شاہ کو بچانے کی ایک تڑپ تھی۔ اس مغرور سنگ دل حاکم کا دل، جس نے کبھی کسی عورت کی پرواہ نہیں کی تھی، پہلی بار ایک عجیب اور گہرے احساس سے لرز اٹھا۔ تم نے پھر میری جان بچائی، حیدر نے انتہائی مدھم اور بھاری آواز میں کہا۔ اس کی آنکھیں غنودگی میں بند ہو رہی تھیں۔ اور آپ نے میرے لیے گولی کھائی؟ سمیرا کی آنکھوں سے آنسو نکل کر حیدر کے چہرے پر گرے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے قرض ادا کر رہے ہیں وزیر اعظم صاحب۔ حیدر شاہ کے لبوں پر ایک نیم بے ہوشی کی حالت میں مدھم سی مسکراہٹ آئی اور وہ سمیرا کی گود میں سخت کھو بیٹھا۔ رات کا آخری پہر تھا اور ہسپتال کے ICU کے باہر سمیرا تنہا ایک بینچ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھوں پر اور کپڑوں پر حیدر شاہ کا خشک ہوتا ہوا خون لگا ہوا تھا اور اس کا وہ پھٹا ہوا گلابی دوپٹہ اس کی گود میں پڑا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس رات کے بعد زندگی کبھی پہلے جیسی نہیں رہے گی۔ وہ اور حیدر شاہ، دو بالکل مختلف دنیاؤں کے لوگ، اب ایک ایسے بندھن میں بندھ چکے تھے جسے نہ تو حیدر کی طاقت توڑ سکتی تھی اور نہ ہی سمیرا کی نفرت۔ ICU کے ٹھنڈی اور بے حس راہداریوں میں مشینری کی بیپ بیپ کی آوازیں کسی زہریلے ناک کی طرح گونج رہی تھیں۔ سمیرا اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی جہاں حیدر شاہ کا خون سوکھ کر سیاہ پڑ چکا تھا۔ اس کی انگلیوں کی پوریں کانپ رہی تھیں، لیکن دل میں ایک عجیب سی ویرانی اور خاموشی تھی۔ صبح کے 4 بج رہے تھے جب ICU کا باہری شیشے کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹرز کی ایک ٹیم باہر نکلی۔ چیف سرجن کے چہرے پر تھکن کے ساتھ ساتھ اطمینان کے تاثرات تھے۔ آپ وزیر اعظم صاحب کی اسسٹنٹ ہیں؟ سرجن نے سمیرا کے خستہ حال وجود، خون آلود کپڑوں اور پھٹے ہوئے گلابی دوپٹے کو دیکھ کر احترام سے پوچھا۔ وہ کیسے ہیں؟ سمیرا نے بمشکل اپنے خشک لبوں کو جنبش دی۔ گولی شانے کے مسلز کو چھوتی ہوئی نکل گئی تھی۔ اگر آپ موقع پر زخم پر کپڑا کس کر نہ باندھتی تو خون کی شدید کمی سے ان کا بچنا ناممکن تھا۔ فی الحال خطرہ ٹل چکا ہے، وہ ہوش میں آ چکے ہیں اور صرف آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ سمیرا نے ایک گہری سانس لی۔ اس کے اندر ایک عجیب سی ٹوٹ پھوٹ جاری تھی۔ اس نے جس انسان سے سب سے زیادہ نفرت کی تھی، جس سے اسے مجبور کر کے اس محل نما قید خانے میں لا پھینکا تھا، وہی انسان آج اس کے لیے گولی کھا کر اندر پڑا تھا اور وہی اس کا نام لے رہا تھا۔ وہ ہلکے قدموں سے آگے ICU کے اندر داخل ہوئی۔ کمرے میں سفید روشنی پھیلی ہوئی تھی اور حیدر شاہ ڈرپ اور مختلف مانیٹرز کی تاروں سے جڑا بستر پر لیٹا تھا۔ اس کا چہرہ زرد تھا مگر اس کی سیاہ جھیل جیسی آنکھیں بس دستور کھلی تھیں۔ انہیں آنکھوں میں وہی پراسرار جلال اور کاٹ اب بھی موجود تھی، اگرچہ زوال کا اثر واضح تھا۔ سمیرا کو دیکھ کر حیدر شاہ نے اپنے خشک لبوں کو تھوڑا سا حرکت دی۔ اس نے ہاتھ سے اپنے پاس رکھی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ بیٹھو۔ اس کی آواز انتہائی دھیمی اور بھاری تھی، لیکن حاکمانہ انداز بس دستور وہی تھا۔ سمیرا خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گئی، لیکن اس نے اپنی نظریں حیدر کی نظروں سے ملانے سے گریز کیا۔ تم بھاگی نہیں؟ حیدر نے ایک لمبی سانس لیتے ہوئے پوچھا۔ رات کے اس افراتفری اور اندھیرے میں تم سیکورٹی کو دھوکہ دے کر آسانی سے اپنے گھر جا سکتی تھی۔ تمہارے پاس آزاد ہونے کا بہترین موقع تھا۔
سمیرا نے اپنے خون آلود ہاتھوں کو دیکھا اور پھر آہستہ سے اپنی نظریں اٹھا کر حیدر شاہ کی آنکھوں میں گاڑ دیں۔ میں بھاگ سکتی تھی، سمیرا نے ٹھنڈے لہجے میں کہا، لیکن اگر میں بھاگ جاتی تو مجھ میں اور آپ کے ان بے رحم دشمنوں میں کیا فرق رہ جاتا؟ میں نے آپ کو سڑک پر مرنے کے لیے نہیں چھوڑا تھا، تو یہاں اس ہسپتال میں کیسے چھوڑ دیتی؟ حیدر شاہ نے چند لمحوں کے لیے خاموشی سے اسے دیکھا۔ اس کے دل کے کسی بند گوشے میں ایک طوفان ابھرا۔ اس نے اپنی پوری سیاسی زندگی میں دھوکہ، لالچ، منافقت اور حواس بازی دیکھی تھی، مگر اس لڑکی کی آنکھوں میں سچائی اور غیر معمولی غیرت تھی۔ تم میری سیکیورٹی کی سب سے بڑی کمزوری بن چکی ہو سمیرا، حیدر شاہ نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا۔ تم بچانے کے چکر میں نے اپنی زندگی داؤ پر لگا دی۔ میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے سامنے آئیں۔ سمیرا کی آواز میں فوری تلخی آئی۔ آپ نے وہ گولی میرے لیے نہیں کھائی تھی، آپ نے اپنے اس غرور اور اپنی اس انا کو بچانے کے لیے کھائی تھی، تاکہ کل کو یہ نہ کہا جائے کہ حیدر شاہ کی حفاظت میں ایک لڑکی ماری گئی۔ حیدر شاہ کے لبوں پر ایک تھکی ہوئی لیکن انتہائی گہری مسکراہٹ ابھری۔ اس نے اپنی آنکھیں کھولیں اور سمیرا کو دیکھا۔ تم واقعی بہت بے باک ہو، شاید یہی وجہ ہے کہ تم مجھے اس پورے ملک میں سب سے الگ لگتی ہو۔ اسی وقت کمرے کا دروازہ زور سے کھلا اور ملک کے ملٹری چیف، وزیر داخلہ اور چیف سیکیورٹی آفیسر ایک ساتھ اندر داخل ہوئے۔ ان کے چہروں پر سراسیمگی اور خوف واضح تھا۔ سر، یہ بہت بڑا سیکیورٹی لیپس تھا، وزیر داخلہ نے گھبرا کر کہا۔ ہم نے اندرونی حملے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ اپوزیشن اس وقت ہسپتال کے باہر جمع ہو رہی ہے اور وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ راج دہانی میں آپ پر حملہ اس بات کا ثبوت ہے کہ حکومت ملک کی سیکیورٹی سنبھالنے میں ناکام ہو چکی ہے۔ سمیرا نے اپنے آبلہ پا ہاتھوں اور حیدر کے خون آلود وجود کو دیکھا۔ اس برفانی رات میں، اس خون اور بارود کے کھیل کے درمیان، اسے پہلی بار احساس ہوا کہ حیدر شاہ کی اس بے رحم اور سنگ دل شخصیت کے پیچھے ایک ایسا انسان چھپا ہوا تھا جو انتہائی تنہا تھا، اور وہ چاہے یا نہ چاہے اس کی تقدیر اب اس تنہا شاہ کے ساتھ ہمیشہ کے لیے بندھی جا چکی تھی۔